کہیں بھی میری اسپیس آلریڈی ان نے بہت چوک کر دی ہے، مگر جتنی بھی ہمیں اسپیس ملے گی، میں اپنے نوجوان بچوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ان کے جال میں مت آئیے. یہ چاہتے ہیں، یہ آپ کو اتنا زیادہ فرسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یا آپ ڈرگ ایڈکٹ بن جاؤ، یا بندوق اٹھاؤ یا پتھر اٹھاؤ، تاکہ ان کو آپ پہ اٹیک کرنے کا، گولی مارنے کا ایک بہانہ ملے، جیسا یہ کر رہے ہیں. آپ کو نے کہا ہماری سڑکیں خون سے لت پت ہے. اسی لیے میں دلی بھی گئی، وہاں بھی ہمارے ساتھ بہت کم لوگ تھے، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کس بہانے سے ہم وہاں پہنچے. آج تک کا بہانہ کیا، اس کے بعد کافی پینے کا بہانہ کیا کہ ہم کافی پینے جا رہے ہیں کناٹ پلیس، اور پہنچتے پہنچتے وہاں پہنچ گئے، اور 10-12 لڑکے میرے ساتھ ٹوٹل تھے. مگر میں میسیج دینا چاہتی تھی پورے کنٹری کو کہ جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، جموں کشمیر کی سڑکیں خون سے لت پت ہے، اور وہی اصلی حقیقت ہے. ہاں، ایک یوتھ کا کنونشن کریں گے. پہلے تو ہم نے کئی بار کوشش کی کہ ہمیں باہر کہیں سپیس ملے، ان کو لیٹر بھی لکھا ڈی سی صاحب کو یوتھ کنونشن کے لیے، اس سے بہت پہلے، پر اس کا کوئی ہمیں جواب نہیں ملا. اس کو کووڈ زیادہ تھا بھی نہیں. تو اس کے بعد جب ہم نے دیکھا سب پارٹیز کر رہی ہیں، تو اس میں نیشنل کانفرنس نے بھی یوتھ کا کنونشن کیا، اپنی پارٹی نے بھی زڑی بل میں بھی کیا، گھر میں بھی کیا. تو ہم نے بھی ایک فنکشن رکھا یوتھ کا یہاں، اور جس کے لیے تقریباً میں ان کی بھی جو اپنے ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں آج سری نگر آئے تھے، جن کو نہ صرف روکا گیا بلکہ ان کی پٹائی بھی کی گئی. دے ور رفڈ اپ، ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے گئے، کہیں پر ان کے موبائل چھینے گئے، کئیوں کو ان کو تھانے کے اندر بند بھی کیا، جیسے عارف لائے گرو ابھی بھی بند ہے. تو اس طرح سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا وجہ ہے. آج بھی اننت ناگ میں عمر صاحب کا جلسہ ہے، کل ان کا بارہمولہ میں تھا. اس کے علاوہ اپنی پارٹی کا پرسوں کوئی جوائننگ تھی ان کے گھر میں، زڑی بل میں جلسہ تھا، اسی طرح پی سی کا جلسہ، اسی طرح کانگریس کے کئی جلسے ہو گئے جس میں آزاد صاحب، میر صاحب. اور اس سے سب سے بڑی بات کہ ہمارے اپنے پرائم منسٹر اس وقت یو پی میں بہت بڑی بڑی ریلیز کر رہے ہیں، اس یو پی میں جہاں گنگا میں لاشیں بہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو یہاں ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یکایک کیا ہو گیا کہ رات کو انہوں نے کوئی چٹھی بھیجی تھی، جو ہم نے مارننگ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھا، تو ہم نے کاغذ واغذ دیکھ لیے. تو اس میں کوئی چٹھی تھی کہ بھئی اس میں لکھا گیا تھا کہ چونکہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اس میں تو پرمیشن کی ضرورت نہیں تھی. ان ویو آف دی رپورٹ ریسیوڈ فرام سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سری نگر اینڈ COVID-19 restrictions in place, it's hereby ordered that the scheduled youth conference that is to be held by PDP at Gupkar is not allowed. تو کووڈ کا پی ڈی پی کے لیے کووڈ کیوں ہے؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ان کا نیریٹو ہے، جو بی جے پی کا نیریٹو ہے، جو اس نیریٹو کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں، پورے ملک کے اندر بتاتے ہیں جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہم اس نیریٹو کو چیلنج کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جموں کشمیر میں کچھ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. یہاں سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے. آج بھی انہوں نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ ایک یوتھ میٹنگ تھی، یوتھ انٹریکشن تھا، جس میں نوجوانوں کو جیل، نوجوانوں کو یو اے پی اے، نوجوانوں کے پی ایس اے، نوجوانوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، نوجوانوں کی نوکریاں جو ہے باہر کے لوگوں کو بانٹی جا رہی ہے. ہر طرح سے نوجوان کو ڈس امپاور کیا جاتا ہے. اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے جو پی ڈی پی کی ایک جو ہم ڈیموکریٹک سپیس میں، ایک جمہوری سپیس کو ہم آکوپائی کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نوجوان اس میں آ جائے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں نوجوان جو ہے وہ بے حال اور بد دل ہو کے وہ تشدد کا راستہ اختیار کرے، جس میں ان کے لیے اس کو مارنا آسان ہو جاتا ہے، جیسا ہم نے حیدر پورہ میں دیکھا. اس سے پہلے وہ جو شاہد لڑکا تھا آرمینی کا، اس کا دیکھا. اور آپ یقین نہیں کریں گے، یہ جو اس قسم کے کیسز ہیں، شاہد جو لڑکا اس دن مارا گیا، آج تک اس کے گھر سرکار کی طرف سے کوئی نہیں گیا. تو میں آپ کے اس سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کشمیریوں کے ڈی این اے میں سرنڈر نہیں ہے، اور نہ ہی میرے ڈی این اے میں ہے. اگر یہ سوچتے ہیں اس طرح دبا کے، دمکا کے، ہمیں تنگ کر کے، سیبوٹاج کر کے، ہمارے لوگوں کو پیٹ کے، جیلوں میں ڈال کے، ان کے کپڑے پھاڑ کے، ان کی بے عزتی کر کے، ان کی گاڑیاں توڑ کے، یہ ہمیں جو ہے ہمارے حوصلے کم کر سکتے ہیں،
ایسا کچھ نہیں ہے. میں اپنے نوجوانوں کو سلام کرنا چاہتی ہوں. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بہت کوشش کی. کہیں 15 اسپاٹس تھے جہاں انہوں نے سری نگر کو، آپ کو بھی معلوم ہوگا، جہاں سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو جو ہے اندر گھسنے نہیں دیا، آنے نہیں دیا، چلنے نہیں دیا. اور جہاں کسی نے کوشش کی وہاں ان کے ساتھ they were roughed up, they were beaten up, their clothes were torn. تو جو ان سے بن پڑا وہ چلا. پر مجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ یہ جو ایل جی صاحب ہیں، how can his administration be so brazen؟ آپ کووڈ کا بہانہ کرتے ہو اور دوسری طرف سے آپ دوسری پارٹیز کو جلسہ جلوس کرنے دیتے ہو. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کووڈ ہے اور وہ بھی یہاں گھر کے اندر. یہ اب تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ سیکیور نہیں. اگر یہ سیکیور نہیں ہے تو پھر سیکیور کون سی جگہ ہے؟ تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہم ان کو میسج دینا چاہتے ہیں، دلی والوں کو بھی اور جو ان کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم نے جموں کشمیر کی سالمیت، جموں کشمیر کی دفاع، جموں کشمیر کے حقوق، جموں کشمیر کے تشخص کی جو لڑائی ہم نے شروع کی ہے مفتی صاحب کے وقت سے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی، اس میں ہم جدوجہد کریں گے. اس میں ہماری طرف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر سمجھوتا ہو جائے ان کے ساتھ تو پھر یہ آپ کو پوری سپیس دیں گے، آپ جو کرنا چاہتے ہوں گے کرنے دیں گے. مجھے اننت ناگ، مجھے ساؤتھ کشمیر جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے. بہت مشکل سے کبھی میں اپنے والد کے وہاں جانا چاہتی ہوں، بڑی مشکل سے جانے دیا جاتا ہے. میں شاہد کے گھر جانا چاہتی تھی، میں پرویز جس کو سومو میں مارا اس کو میں گھر جانا چاہتی تھی. کہیں بھی میری سپیس آلریڈی ان نے بہت چوک کر دی ہے. مگر جتنی بھی ہمیں سپیس ملے گی، میں اپنے نوجوان بچوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ان کے جال میں مت آئیے. یہ چاہتے ہیں، یہ آپ کو اتنا زیادہ فرسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یا آپ ڈرگ ایڈکٹ بن جاؤ، یا بندوق اٹھاؤ یا پتھر اٹھاؤ، تاکہ ان کو آپ پہ اٹیک کرنے کا، گولی مارنے کا ایک بہانہ ملے، جیسا یہ کر رہے ہیں. آپ کو نے کہا ہماری سڑکیں خون سے لت پت ہے. اسی لیے میں دلی بھی گئی، وہاں بھی ہمارے ساتھ بہت کم لوگ تھے، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کس بہانے سے ہم وہاں پہنچے. آج تک کا بہانہ کیا، اس کے بعد کافی پینے کا بہانہ کیا کہ ہم کافی پینے جا رہے ہیں کناٹ پلیس، اور پہنچتے پہنچتے وہاں پہنچ گئے، اور 10-12 لڑکے میرے ساتھ ٹوٹل تھے. مگر میں میسیج دینا چاہتی تھی پورے کنٹری کو کہ جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. جموں کشمیر کی سڑکیں خون سے لت پت ہے، اور وہی اصلی حقیقت ہے. اور اگر بی جے پی یا ان کے جو کرونیز ہیں، جو ان کے یہاں ایڈمنسٹریشن ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اصلی نیریٹو کو ہٹا کے جھوٹ بولیں گے لوگوں سے، تو اس کا ہم پردہ فاش کریں گے، اور ہم ڈٹ کے اپنی جگہ پہ ڈٹ کے رہیں گے. اور جو ہمارے یوتھ کے لڑکے ہیں، وہ بھی، ان کا بھی اس ایجنڈا پہ یقین ہے، وہ بھی ڈٹیں گے اس پہ. جب تک یہ مسئلے کشمیر کو حل نہیں کرتے ہیں، خون خرابہ بند نہیں ہوتا ہے، تب تک ہم جو ہیں آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ. Anyway, you want to ask anything? دیکھیے نا، this is the letter that I have received. It's about COVID. وہ تو خود ہی کنفیوزڈ ہیں، ان کو خود بھی معلوم نہیں کہ ہم کیا بولیں، کون سا ایکسکیوز دیں. بیکاز جب انہوں نے کووڈ کا ایکسکیوز دیا تو آج کئی پارٹیز کی میٹنگز ہو رہی تھی، اننت ناگ میں ہو رہی تھی، کہیں اور ہو رہی تھی، تو ان کو لگا یہ بہانہ چلے گا نہیں. اگر یہ سیکیور نہیں ہے، جہاں بی بی کینٹ ہے، جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، وی آئی پیز رہتے ہیں، یہاں آپ کا گورنر ہاؤس ہے، اگر یہ جگہ سیکیور نہیں ہے تو پھر کون سی جگہ سیکیور ہو سکتی ہے؟ دیٹ از ریڈیکولس، یو نو. آپ نے حیدر پورہ انکاؤنٹر کی بات کی، اس میں انکوائری کی بات کی گئی تھی، 15 ڈیز میں رپورٹ آنی تھی، 20 دن سے زیادہ ہو چکی ہے. کشمیر کے اندر حیدر پورہ کی رپورٹ نہیں آئی، لیکن جب ہم لوگ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کی دیکھتے ہیں تو 21 پیرا فورسز پر ایف آئی آر بھی رجسٹر ہو چکی ہے. کس طرح سے ڈفرینس آف جسٹس کو آپ اس میں دیکھیں گے؟ نہیں، وہ تو بالکل ہے کہ یہ تو دوہرا ماپ ہے، ان کا جو پالیسی ہے بالکل الگ ہے. انفارچونیٹلی مائنورٹیز کے ساتھ جو ان کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی نیگیٹو ہے. پر اس ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی ایم شیور کہ ناگالینڈ میں انہوں نے ایف آئی آر ضرور درج کی، مگر یہ وہاں بھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے. یہ آپ آج ہی مجھ سے لکھ کے لے لیجئے. انہوں نے وہاں اس وقت خاموشی کے لیے ایف آئی آر تو کی، پر کہ یہ خود اسی وقت سے یہ نیریٹو چلا رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے سیلف ڈیفنس میں گولی چلائی. سو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو جسٹس ٹو اینی ون. ان کے ڈی این اے میں جسٹس دینا ہے ہی نہیں، خاص پر جہاں پر سیکورٹی فورسز کی بات آتی ہے. تو اس لیے جو حیدر پورہ کا ثانیہ ہے، اس میں جو تیسرا لڑکا ہے عامر ماگرے،
وہ بہت غریب فیملی سے ہے, اس کو ملیٹنٹ بتا کے اس کو ڈپرائیو, نہ صرف اس کی لاش نہیں دے رہے ہیں گھر والوں کو, بلکہ جو کمپنسیشن ہے اس سے بھی اس کو ڈپرائیو کرتے ہیں, جو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے. Anything else you want to ask? Anything? نہیں دیکھیے نا, آپ تو ابھی جو آپ میں نے جو پہلے اس سے پہلے 2 مہینے پہلے جب کووڈ بالکل ختم ہو گیا تھا تب ہم نے لیٹر لکھے تھے, پر کوئی they don't respond to us. So we thought کہ اگر گھر میں کریں گے, بیکاز جیسے 2 دن پہلے اپنی پارٹی کی لیڈر نے گھر میں فنکشن کیا, زڑیبل میں بھی کیا, عمر صاحب باہر بھی کر رہے ہیں, انہوں نے نسیم باغ میں بھی کیا, تو ہم نے سوچا ہم یہاں کریں گے, وچ واز بہت نیچرل سی چیز تھی. مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمارے لڑکوں سے, ہمارے جوانوں سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ طرح طرح کا کووڈ کا بہانہ کر کے جو ہے they will sabotage the whole program. ابھی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی تو آپ رنجیت ہر اینڈ پہ شروع کرو. جب ہم لوگ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی کشمیر کی بات کریں, اب محبوبہ مفتی نیشنل کانفرنس سے لے کر تمام باقی پارٹیز کے لیے بھی اب ایک ٹارگٹ بن چکی ہے. نیشنل کانفرنس کی بھی ریسنٹ آپ دیکھ لیں جو ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس میں بھی آپ کا نام خوب انہوں نے استعمال کیا. دیکھیے میں ایک ہماری جماعت, ہمارے یوتھ, خاص کر ہم یوتھ کو زیادہ اسپیس دے رہے ہیں سو کیونکہ دے آر دا وکٹمس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. ہم ایک بڑے مقصد کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ایک بڑی طاقت کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں. تو میں ان چھوٹے چھوٹے این سی نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, پی سی نے کیا کہا, اپنی پارٹی نے کیا کہا, میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتی, کیونکہ الیکشن از ناٹ مائی پریورٹی, کیونکہ الیکشن میں ہی زیادہ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. الیکشن میری پریورٹی نہیں ہے. میری پریورٹی ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگ اس وقت اس مصیبت میں پھنسے ہیں, اس میں ہم کیا ان کو کس طرح سے ان کو اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں, اور وقتی طور ہم ان کو کیا آسائش دے سکتے ہیں. سو کون کیا کہتا ہے, آئی ریئلی ڈونٹ بادر اباؤٹ اٹ. میڈم کل عمر صاحب بارہمولہ میں تھے, انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ مجھے الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ بھی وہی کہہ رہے, بٹ این سی کے کچھ لیڈر پرسوں شمیمہ جو ہندوارہ میں, تو انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا تھا, بٹ آپ نے ٹویٹ کر کے بولا کہ ہر کسی اپنے جو بھی پی ڈی پی سے وابستہ ہے اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتا. دیکھیے یونٹی بہت بڑی چیز ہے. اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک آش ہے کہ پی اے جی ڈی اگر اکٹھے یہ لوگ رہتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کوئی نہ کوئی انصاف ہمیں دلا سکے. تو اگر ہم آپس کی تو میں پھنس گئے تو پھر تو لوگوں کے پاس کون سا منہ لے کے جائیں گے ہم, اگر ہم آپس میں ہی لڑیں گے. اور جہاں تک الیکشن کا سوال ہے, میں نے آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کہا ہے کہ میں خود الیکشن نہیں لڑوں گی جب تک 370 ریسٹور نہیں ہوتا. تو اس لیے میں تو الیکٹرل فریم میں خود ہوں ہی نہیں.